ناظرین، آپ کو قصص الانبیاء میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 28ویں سحری ہے اور آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے گفتگو کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال جب ہوئی تو عرب کے اندر مکہ میں ایک خاتون تھیں جن کا نام تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جو کہ ایک بزنس وومن تھیں اور وہ کاروبار کیا کرتی تھی، ان کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو دیکھا، آپ کی صداقت کو دیکھا، کیونکہ آپ پورے عرب کے اندر صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو اپنا سامان تجارت دیا اور آپ کو ریپرزنٹیٹیو بنایا کہ آپ میری جانب سے یہ سامان شام کے علاقے میں لے جائیے اور تجارت کی غرض سے وہاں پر اسے فروخت کیجئے اور پھر واپس آئیے۔ آپ کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ نے اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا وہ بھی آپ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرہ کے ساتھ حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کر شام کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ نے وہاں پر جو تجارت کی، آپ نے تجارت میں ہمیشہ امانت داری اور صداقت کا خیال رکھا۔ آپ جب بھی کوئی سودا بیچتے تو اس کے جو بھی نقائص ہوتے تھے وہ بیان کر دیتے اور اس کے بعد کہتے کہ یہ چیز ہے جس میں یہ فلاں چیز جو ہے اس میں نقص ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے بہت اچھا منافع کمایا اور بہت دیانتداری کے ساتھ تجارت کی، اور یہ ساری کی ساری آبزرویشن، ساری کی ساری جو یہ مشاہدہ تھا، یہ آپ کا جو غلام تھا حضرت خدیجہ کا جس کا نام میسرہ تھا وہ آبزرو کرتا رہا، اور واپسی میں اس میسرہ نے حضرت خدیجہ سے آپ کی بہت تعریف کی اور کہا کہ عرب میں اس طرح کا تجارت کرنے والا میں نے آج تک نہیں دیکھا، جس نے بہت ایمانداری سے ساری تجارت کی اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں اتنا نفع دیا کہ بہت زیادہ منافع ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو۔ حضرت خدیجہ ویسے ہی پہلے سے متاثر تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جب آپ نے تجارت کی یہ روداد سنی تو اور زیادہ متاثر ہوئیں اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی، جبکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو کہ بیوہ تھیں ان کی جو عمر مبارک تھی وہ 40 سال تھی۔ آپ نے وہ پیغام جب سنا تو آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا اور حضرت ابو طالب کی رضامندی سے آپ نے جو ہے اس نکاح کے لیے حامی بھری، اور آپ کا نکاح یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے والی یہ پہلی خاتون تھیں، اور یہ جب تک آپ کی شریک حیات رہیں تب تک آپ نے کوئی اور دوسری شادی نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی عمر کے اندر ہی ایک اور واقعہ بھی پیش آیا۔ جب آپ کی عمر مبارک 35 برس ہوئی، یعنی جب آپ شادی کے بعد 10 برس اور گزر گئے، تو ایک واقعہ پیش آیا جو کہ خانہ کعبہ کی تعمیر سے متعلق تھا۔ خانہ کعبہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور وہ مختلف سالوں سے سینکڑوں جو صدیاں یہ جو سال گزر گئے ان کے اندر سے ان کے حوادث سے ہوتے خانہ کعبہ کی دیواریں کافی کمزور ہو گئی تھیں، اور خانہ کعبہ جو ہے وہ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ چنانچہ سارے قریش کے سردار ملے اور انہوں نے طے کیا کہ خانہ کعبہ کو پوری طرح سے منہدم کر دیا جائے اور اسے دوبارہ سے تعمیر کیا جائے۔ لہٰذا آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا تو وہ اسکوائر شیپ میں نہیں تھا، ریکٹینگل تھا، یعنی اس کی 2 دیواریں بڑی تھیں اور 2 دیواریں چھوٹی تھیں۔ یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ ایک ماڈل ہے۔ ماڈل کا مطلب یہ ایسے ہی بنا دیا گیا ہے جو کہ میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے خانہ کعبہ کا وہ ماڈل جو کہ ایکچول حالت میں تھا۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی 2 دیواریں لمبائی کے لحاظ سے بڑی ہیں اور 2 دیواریں چھوٹی ہیں، اور یہ خانہ کعبہ آپ کو ریکٹینگل شکل میں نظر آ رہا ہے۔ تو قریش کے پاس یہ خانہ کعبہ اسی حالت میں موجود تھا، لیکن اس کی دیواریں ٹوٹ گئی تھیں۔ سارے قریش نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس کو دوبارہ سے تعمیر کرتے ہیں، لہٰذا اس خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا گیا۔ جب منہدم کر دیا گیا تو قریش کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ چونکہ اللہ کا گھر ہے، لہٰذا سارے لوگ مل کر اس میں مال دیں، یعنی کنٹریبیوٹ کریں، یعنی فنڈنگ کریں، لیکن سب نے یہ طے کیا کہ اس مال میں کوئی
حرام کا مال نہیں ہونا چاہیے، کوئی سود کا مال نہیں ہونا چاہیے، کوئی جوئے کا مال نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور دیگر جو اس طرح کی ایکٹیویٹی وہ لوگ کیا کرتے تھے، انہوں نے سب نے یہ طے کیا کہ جو حلال کا پیسہ ہوگا صرف وہ شامل کیا جائے گا اور حلال کے پیسوں سے ہی یہ عمارت تعمیر کی جائے گی۔ لہٰذا جب سارے لوگوں نے اپنے پیسے جمع کیے اور ان پیسوں کو جب کیلکولیٹ کیا گیا تو وہ پیسے کم پڑ گئے، یعنی حلال، ویسے تو ان کے پاس پیسے بہت تھے لیکن چونکہ طے ہوا تھا کہ حلال کے پیسے سے یہ عمارت تعمیر کی جائے گی، وہ پیسے کم پڑ گئے۔ لہٰذا ان قریش کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ خانہ کعبہ کی یہ جو 2 بڑی دیواریں ہیں ان کو چھوٹا کر دیتے ہیں اور باقی کی 2 دیواروں جتنا کر دیتے ہیں، اور باقی کا جو حصہ رہ جائے گا، اس بڑی دیوار کو چونکہ چھوڑ دیں گے ہم، تو باقی کا جو حصہ رہ جائے گا وہاں پر ہم ایک نشان لگا لیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ دوبارہ پیسے دے گا، حلال میں سے پیسے دے گا، تو خانہ کعبہ کی یہ دیوار کو بڑا کر لیں گے۔ لہٰذا خانہ کعبہ جو کہ ریکٹینگل شکل میں تھا وہ چوکور شکل میں ہو گیا، اور جتنا حصہ اس کا چھوڑ دیا گیا اس پہ پتھر لگا کر نشان لگا دیے گئے، اور آج خانہ کعبہ اسی طرح اسکوائر شیپ میں موجود ہے، اور وہ جو پتھر کے نشان تھے وہ حتیم کا دائرہ کہلاتا ہے۔ جو حتیم کا دائرہ ہے وہ دراصل خانہ کعبہ کا حصہ تھا جو کہ یہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ جب خانہ کعبہ کی یہ تعمیر ہوئی تو تعمیر کر لینے کے بعد اب حجر اسود نصب کرنے کی باری آئی، جس میں قریش کے سردار لڑ پڑے اور انہوں نے سب نے کہا کہ حجر اسود وہ نصب کریں گے۔ لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ صبح شہر میں جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود کون نصب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھیے کہ صبح سب سے پہلے مکہ میں جو تشریف لائے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 35 سال کی عمر تھی، آپ تشریف لائے۔ تمام قریشیوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا، یہ صادق ہیں اور یہ امین ہیں، یہ فیصلہ جو کریں گے ہم سب کو قبول ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک چادر منگوائی جائے، آپ نے چادر منگوائی، اس چادر میں آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود رکھا، پھر تمام قریشی سرداروں سے کہا کہ وہ چادر کا کونا پکڑیں اور خانہ کعبہ کی دیوار تک لے آئیں۔ لہٰذا وہ سب لے آئے، اور جب دیوار تک آ گیا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے وہ حجر اسود اٹھایا اور خانہ کعبہ کے دیوار میں نصب کر دیا۔ یہ فیصلہ تاریخ کا بہت بڑا فیصلہ ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حکمت کے ساتھ تمام کے تمام سرداروں کی بات بھی پوری کی، اور اس میں کسی طرح کا کوئی فساد برپا نہیں ہوا۔ یہ جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے ناظرین، یہ وہ ہے جو خانہ کعبہ کا کونا ہے جہاں پر حجر اسود نصب ہے، اور یہ حجر اسود کی تاریخ میں اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں بیان کر چکا ہوں۔ حجر اسود ایک پتھر ہے جو کہ اب اس کے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ یہ ٹکڑے کیوں ہوئے؟ پہلے یہ پتھر بالکل کمپلیٹ تھا لیکن بعد میں اس کے ٹکڑے ہو گئے تھے، وہ واقعہ بہت لمبا ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اگلی پکچر دیکھیے، یہ حجر اسود کا کلوز ویو ہے، اور اس میں آپ کو یہ پتھر جو ہے، جو ایکچول حجر اسود ہے، یہ آپ کو بہت زیادہ زوم کر کے دکھایا گیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنے روز و شب جو ہے وہ وہاں عرب کے معاشرے میں لغو باتوں میں اور بیکار کی باتوں میں آپ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ غار ہرا میں چلے جاتے تھے۔ غار ہرا میں جا کر آپ تنہائی میں مصروف رہتے تھے، غور و خوض کرتے تھے، اور یہ سوچا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی ہے اس کا کیا مقصد ہے اور زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ آپ کی اسی جو حالت تھی، اسی حالت میں غار ہرا کے اندر پہلی وحی نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام غار ہرا میں آپ کے پاس نازل ہوئے۔ یہ جو آپ کو ویو نظر آ رہا ہے یہ جبل نور کہلاتا ہے۔ جبل نور یعنی کہ نور کا پہاڑ، اور اس نور کے پہاڑ میں آپ کو بالکل کونے میں بہت ٹاپ پہ ایک چھوٹی سی غار نظر آ رہی ہے، یہ ہے اصل میں غار ہرا۔ یہ اس کا دوسرا ویو دیکھیے، غار ہرا کا یہ ایک طرح سے دروازہ ہے، دہانہ ہے اس کا، اور یہ اس کی تیسری پکچر دیکھیے جہاں پر زائرین غار ہرا کو وزٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ چوتھی پکچر ہے، یہ بھی زائرین کے وزٹ کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال غار ہرا میں سب سے پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ یہ پہلی وحی جو آپ کے اوپر نازل ہوئی، آپ اس پہلی وحی کو جو کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم،
یہ 5 آیات ہیں جو سورہ علق کی آیات بتائی جاتی ہیں کہ یہ 5 آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ وہاں سے غار حرا سے آئے اپنے گھر میں، اور آپ کے ماتھے پر پسینہ آیا ہوا تھا، اور آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے اڑا دو، اور حضرت خدیجہ نے آپ کو کمبل اڑا دیا، اور پھر جب آپ سے دریافت کیا تو آپ نے یہ پورا واقعہ بتایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ مت گھبرائیے، اور آپ کو وہ ایک راہب کے پاس لے گئیں جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل۔ ورقہ بن نوفل جو ہے وہ عیسائی مذہب کے راہب تھے، اور ورقہ بن نوفل نے جب آپ سے ملاقات کی اور آپ نے وہ پورا واقعہ بیان کیا تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو آپ کے پاس آیا تھا یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا۔ یعنی ورقہ بن نوفل پہچان گئے کہ آپ کے پاس حضرت جبرائیل آئے تھے، اور ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان قریب آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی، مکہ سے نکال دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوئے کہ میری قوم کے لوگ تو مجھے بہت پسند کرتے ہیں، وہ تو میری بڑی عزت کرتے ہیں، وہ تو مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، وہ کیسے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، اور پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے جب سرفراز فرمایا، یعنی 40 برس کی عمر تھی آپ کی، اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب سے پہلے آپ پس پردہ تبلیغ کیجئے، یعنی اعلانیہ تبلیغ نہ کیجئے بلکہ دوستوں میں جو قریبی لوگ ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان تک آپ اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ لہٰذا آپ نے 3 سال تک جو ہے وہ خفیہ تبلیغ کی، اعلانیہ تبلیغ نہیں کی، اور اس 3 سالوں کے عرصے میں 40 افراد جو ہے وہ آپ پر ایمان لائے۔ جو سب سے ابتدائی جو لوگ تھے، 4 لوگ جو آپ پر ایمان لائے، ان میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 افراد سب سے پہلے ایمان لائے، لیکن ان 3 سالوں میں تقریباً کوئی 40 افراد آپ پر ایمان لائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 سال کے بعد یہ حکم دیا کہ اب آپ علل اعلان دعوت کا آغاز کیجئے، تبلیغ کیجئے۔ لہٰذا آپ نے علل اعلان دعوت کا آغاز کیا۔ یہ پکچر ناظرین آپ دیکھیے، یہ پکچر خانہ کعبہ کی جو نیچے جو بیس ہے اس میں آپ کو سرخ پتھر کے نشان نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور انہوں نے آپ کی امامت کی تھی، اور آپ کو نماز کے اراکین یہاں پر آپ کو جو ہے وہ تعلیم دیے تھے۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہاں پر نماز ادا کی تھی، اور آپ نے ان کی امامت میں نماز پڑھی تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 5 نمازیں کا اول وقت میں پہلے ادا کی، اور پھر 5 نمازیں آخر وقت میں ادا کی، اور آپ نے یہاں پر ان کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی۔ یہ دوسری پکچر دیکھیے، یہ اسی نشان کے ساتھ ہے جس پہ دیکھیں مصلی جبریل لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک تیسری پکچر آپ دیکھیے، یہ بھی وہی ہے، اور یہ چوتھی پکچر دیکھیے، یہ جو چوتھی پکچر ہے یہ مصلی جبریل کے ساتھ جو آج جو امام ہے خانہ کعبہ کا، وہ بھی یہیں پر کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب آپ سے کہا کہ اب آپ علل اعلان تبلیغ کیجئے، تو آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں کو ایک دعوت میں بلایا، اور وہاں پر آپ نے اللہ کا پیغام سنایا۔ آپ نے جب اللہ کا پیغام سنایا تو آپ کا جو سگا چچا تھا جس کا نام تھا ابو لہب، اس نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ گستاخی کی، بہت توہین آمیز رویہ تھا، لیکن باقی کے جو رشتہ دار تھے وہ خاموش رہے۔ حضرت ابو طالب آپ کے ساتھ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر آپ کی نبوت کا اقرار کیا اور تصدیق کی۔ اس کے بعد آپ کوہ صفا پر چڑھ گئے، اور کوہ صفا پر آپ نے تمام مکہ والوں کو بلایا، ان کو کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو کہ تمہارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو تمام لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات بالکل مانیں گے، کیونکہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی بندگی کرو، اس کی توحید کا اقرار کرو، اور میری رسالت پر ایمان لے آؤ۔ لیکن یہ سننا تھا کہ وہی قریش جو تھوڑی دیر پہلے آپ کو صادق اور امین کہہ رہے تھے، انہوں نے آپ کے ساتھ گستاخی کی، اور
تقریباً سارے کے سارے لوگ جو ہے انہوں نے کفر کیا اور آپ کو جھٹلایا اور آپ کے انکاری ہو گئے۔ جب نبوت کا چوتھا سال شروع ہوا، یعنی جب 4 نبوی کا یہ دور ہوا، تو مسلمانوں پر قریشیوں نے بہت زیادہ مظالم ڈھائے تھے۔ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم پر یہ بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں اور ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا، یعنی آپ نے کہا کہ تم لوگ ہجرت کر جاؤ حبشہ کی جانب۔ یہ پہلی ہجرت حبشہ تھی۔ اس کے بعد 5 نبوی کو دوسری ہجرت حبشہ ہوئی اور اس میں بھی کچھ لوگ آپ کے حکم سے حبشہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب یہ دوسری ہجرت حبشہ ہوئی تو کفار کو یہ لگا کہ سارے مسلمان ایمان لانے کے بعد یہاں سے بھاگ رہے ہیں، لہٰذا کافروں کا ایک وفد جو ہے وہ حبشہ گیا اور نجاشی کے دربار میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف شکایت کی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا، ان کے جو رہبر تھے وہ تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جعفر سے نجاشی نے پوچھا، حضرت جعفر نے اپنے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی اور کہا کہ اے بادشاہ، ہم تو جاہل قوم تھے، ہم تو شرک کیا کرتے تھے، لیکن پیغمبر نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں۔ نجاشی آپ کی سورہ مریم کی آیات پر رو پڑا اور نجاشی نے کافروں سے کہا کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا اور تم یہاں سے چلے جاؤ۔ لہٰذا وہ کافر جو ہے وہ بے مراد ہو کر وہاں سے لوٹے اور بہت زیادہ غصے میں تھے۔ اس کے بعد سن 6 نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے 2 خوشخبریاں ایک ساتھ آئیں۔ حضرت حمزہ جو آپ کے چچا ہیں، سگے چچا، وہ ایمان لے آئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے۔ جب یہ 2 لوگ ایمان لے آئے تو یہ 2 لوگ عرب کے اندر بڑے شجاع اور بڑے دلیر مشہور تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہم بالکل حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا اگر ہم حق پر ہیں تو ہم اب چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، بلکہ علل اعلان خانہ کعبہ میں جا کر ہم نماز ادا کریں گے۔ اور آپ کی وجہ سے مسلمان جو ہے انہوں نے خانہ کعبہ میں نماز ادا کی، اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، قریشیوں کو کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو وہ سامنے آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ حضرت عمر کا غصہ، حضرت عمر کا روب اور دبدبہ اتنا زیادہ تھا کہ قریشیوں کی مجال نہیں ہوئی کہ وہ بیچ میں کچھ آتے اور مسلمانوں کے خلاف کوئی رکاوٹ پیدا کرتے۔ بہرحال یہ معاملہ چلتا رہا اور جو قریش تھے ان کی گستاخیاں بڑھتی رہیں، اور وہ حضرت ابو طالب کے پاس آتے رہے اور ان سے کہتے رہے کہ اپنے بھتیجے کو سنبھال لیجئے ورنہ ہم آپ کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گے اور آپ کے بھتیجے کو بھی نقصان ہوگا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ لہٰذا نبوت کا جب 7واں سال ہوا تو قریش کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ تمام کے تمام مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کے ساتھ کوئی ڈیلنگ نہ کی جائے، ان کے ساتھ کوئی سودا نہ کیا جائے، کوئی خرید و فروخت نہ کی جائے اور ان سے بات بھی نہ کی جائے۔ اور اس طرح سے یہ جو سوشل بائیکاٹ ہے یہ ایک جگہ پر مسلمان محصور ہو کر رہ گئے، اور جس گھاٹی میں یہ محصور ہو کر رہ گئے اسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اور یہ اتنا کٹھن معاملہ تھا، 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ آپ کے مسلمانوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ درختوں کے پتے ابال کر کھاتے تھے اور جانور کی چمڑی، جانور کی کھال کھایا کرتے تھے اور اکثر اوقات بھوکے رہتے تھے، اور یہ بہت سخت دن تھے۔ مگر ان سخت دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو طالب جو ان کے چچا ہیں وہ ڈٹ کر کھڑے رہے، اور دیگر مسلمان بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ جو شیب ابی طالب ہے ناظرین، یہ شیب ابی طالب، یہ پکچر دیکھیں آپ، یہاں پر آپ کو خانہ کعبہ کا ٹاپ ویو دکھایا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیب ابی طالب جو آپ کو بائیں جانب جو ایک سرکل سا نظر آ رہا ہے، یہ وہ گھاٹی تھی جہاں پر مسلمان محصور ہو کر رہ گئے تھے اور ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ اور آج یہ جو آپ کو ایک ٹنل سی نظر آ رہی ہے اگلی پکچر میں، یہ ٹنل آج جہاں بنی ہوئی ہے یہیں پر شیب ابی طالب ہوا کرتا تھا۔ خیر 10 نبوی میں، یعنی جب نبوت کا 10واں سال شروع ہوا تو یہ محاصرہ ختم ہو گیا، یعنی 3 سال تک بائیکاٹ جو تھا وہ ختم ہو گیا، اور ختم ہونے کے بعد
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ جیسے یہ محاصرہ ختم ہوا کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر ان کے کچھ دنوں کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اور یہ سال جس میں کہ یہ دو بڑی اہم شخصیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھڑ گئیں، یہ سال غم کا سال کہلاتا ہے، اسے عام الحزن کہتے ہیں۔ یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مقبرہ ہے جو مکہ میں موجود ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد آپ نے دوسرا نکاح کیا جو کہ حضرت سودا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اور حضرت سودا بھی بیوہ تھیں اور یہ آپ کی دوسری بیوی تھیں، مگر حضرت خدیجہ کی موجودگی میں آپ نے دوسرا نکاح کبھی نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ طائف کی جانب جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تیسرا حصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور طائف کے واقعے سے شروع کریں گے۔